السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يأمن جاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، مذہب اسلام انسان کو جہاں ایک طرف حقوق اللہ سے متعلق اعمال کے کرنے پر تاکید کرتا ہے، تو دوسری جانب حقوق العباد سے متعلق افعال کے کرنے پر بھی انسان کو ترغیب دیتا ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس کے اندر حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس دیگر مذاہب کے اندر بیوی بچوں کو، معاشرے خاندان کو، رشتہ داروں کو، اپنی سوسائٹی کو چھوڑ چھاڑ کر صحراؤں اور بیابانوں میں نکل کر رہبانیت والی زندگی گزارنے کی تاکید فرمائی گئی، لیکن اسلام کے اندر جہاں پر حقوق اللہ کی اہمیت کو بتلایا گیا، ایسے ہی حقوق العباد کی اہمیت کو بھی اسلام کے مذہب میں امت کو سکھلایا گیا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی حقوق اللہ میں ہونے والی کوتاہیوں کو تو معاف کریں گے، لیکن حقوق العباد کے اندر جو کوتاہیاں رہ جائیں گی، اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کو، ان کمیوں اور کوتاہیوں کو اس وقت تک معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ حق والے بندے خود معاف نہ کر دیں۔ اور اس نفسا نفسی کے عالم میں ہر شخص کو اپنی نجات اور اپنی کامیابی کی پڑی ہوگی، کوئی آدمی کسی کو اس دن معاف نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس دن نیکیوں کی ضرورت ہوگی۔ حقوق العباد میں سے ایک حق پڑوسی کا حق ہے۔ اس سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پڑوسیوں سے متعلق اتنے حقوق اور اتنے آداب بتلائے کہ مجھے یہ خدشہ ہونے لگا کہ کہیں ان کے لیے وراثت کے اندر بھی حصہ مقرر نہ کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک بات ہی ہمارے اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ مذہب اسلام کے اندر پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی پر
کس قدر شدت کے ساتھ تاکید فرمائی گئی ہے۔ لیکن ذرا ہم اپنی زندگیوں پر نظر کر کے دیکھیں اور غور کریں کہ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اسلام نے پڑوسیوں کے جو حقوق بتلائے ہیں قرآن اور حدیث میں، ہم پر پڑوسی ہونے کی حیثیت سے جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، کیا ہم ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں؟ اگر ہم سچی نظر کے ساتھ دیکھیں گے، انصاف کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھیں گے، تو جواب نفی ہی کے اندر آئے گا۔ اسی وجہ سے معاشرے کے اندر چین سکون نہیں، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کے حالات سے باخبر نہیں، حالات نہیں جانتا کہ میرا پڑوسی بھائی کن مراحل سے گزر رہا ہے، کن مشکلات سے جا رہا ہے، اور ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اسلام نے جو ذمہ داریاں اور جو حقوق بتلائے ہیں، اگر ان پر انسان عمل کرنا شروع کر دے تو معاشرہ بالکل پہلے کی طرح، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چین سکون امن و امان والا ہوا کرتا تھا، وہ زمانہ آج بھی لوٹ کر کے آ سکتا ہے، اور معاشرہ بالکل پہلے کی طرح خوبصورت بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید کی طرف بلایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ اس کے بعد والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم فرمائی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، اور انہی کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اس آیت کے اندر دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں پڑوسیوں کے لیے، جار ذی القربہ، جار الجنب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں الفاظ کی تشریح میں فرماتے ہیں اپنی تفسیر کے اندر کہ جار ذی القربہ سے وہ پڑوسی مراد ہے جو رشتہ دار ہو، اور جار الجنب سے اجنبی پڑوسی مراد ہے جو آپ کا رشتہ دار نہیں۔ تو اس آیت کے اندر آپ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے چاہے وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہو، چاہے وہ پڑوسی آپ کا رشتہ دار نہ ہو، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے چاہے وہ پڑوسی کوئی بھی ہو، غیر ہو، مسلمان ہو، اجنبی ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار ہو، آپ کا دوست ہو یا کوئی اور ہو، ہر ایک کے ساتھ آپ کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، جو آدمی اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور قول ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلا یؤذی جارہ، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو پریشان نہ کرے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور اس کو کسی طرح کی ایذا نہ پہنچائے اور اس کو ستائے نہ۔ یہ تعلیمات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر کے حاضر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے صبر کی تلقین کی۔ جب ایک مرتبہ واپس چلا گیا، دوسری مرتبہ پھر اپنے پڑوسی کی شکایت لے کر کے آیا، آپ نے فرمایا صبر کرو۔ تیسری مرتبہ جب وہ شکایت لے کر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا گھر کا سارا سامان لے کر گھر کے باہر آ جاؤ۔ وہ آدمی نے اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق اپنا سارا سامان نکال کر گھر کے باہر رکھ دیا۔ اب آنے جانے والے راستے کے اندر پوچھتے
کہ سامان یہاں کیوں رکھ دیا، گھر کے اندر کیوں نہیں رکھتے؟ وہ پڑوسی کی شکایت ہر ایک سے کرنے لگا۔ جب سارا ماجرا لوگ سننے لگے تو اس پریشان کرنے والے پڑوسی پر لوگ لعنت بھیجنے لگے۔ وہ پڑوسی جو پریشان کر رہا تھا دوڑتا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس پڑوسی نے کہا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا جس کی وجہ سے لوگ مجھ پر لعنت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے پہلے اللہ تم پر لعنت بھیج رہا ہے، اس لیے کہ تم نے پڑوسی کو پریشان کیا۔ اس آدمی نے جب یہ بات سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے توبہ کی، اور اس نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں آئندہ کبھی اپنے پڑوسیوں کو پریشان نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اپنے پڑوسی کے پاس گیا، اس سے بھی معافی مانگی اور وعدہ کیا، اور پھر اس کا سامان خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے مکان کے اندر پہنچایا۔ وعدہ کر کے معافی تلافی کرنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات بیان فرمائی ہے، اس میں سے ایک علامت برا پڑوسی بھی ہے۔ یعنی پڑوسی جب برا ہو جائے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات، اور اسی طریقے سے دیگر صحابہ سے بھی حدیث منقول ہے جس میں مضمون یہ ذکر کیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جس کے تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اسی لیے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بازو رہنے والوں کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچانے سے پہلے سوچنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچانے والوں کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ ہمارے ذہن میں، ہمارے سامنے یہ سارے مضامین رہیں گے تو پھر اس طرح کا قدم لینے سے پہلے آدمی سوچے گا، اور اگر یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نہ ہو، کچھ سوچے سمجھے بغیر آدمی اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہوئے کام کرتا چلا جائے گا، حالانکہ اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوگا کہ میں اس کام کی وجہ سے اللہ کے یہاں کس قدر گر جا رہا ہوں۔ اسی لیے آدمی جو بھی کام کرے سب سے پہلے سوچے اس کے کرنے پر مجھے اللہ کے یہاں کیا ہوگا، میرا مقام بڑا ہوگا، میرا مقام کم ہوگا، اللہ کی نگاہ کے اندر میرا کیا حال بنے گا۔ یہ سوچنے کے بعد آدمی جو بھی کام کر رہا ہے قدم اٹھا کر کے کام کرے۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دو پڑوسی ہیں، اب میرے احسان کا، میرے ہدیے کا زیادہ حقدار کون ہے؟ دونوں میں سے میں ہدیہ دینا، احسان کرنا کس سے شروع کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دروازہ تمہارے دروازے سے زیادہ قریب ہے وہ تمہارا سب سے پہلے احسان کا، تمہارے ہدیے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس آدمی سے، اس پڑوسی سے اپنے احسانات کرنا شروع کیا کرو۔ اسی طریقے سے ایک حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کوئی شوربہ یا کوئی سالن بنایا کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہم مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ شوربے کے اندر پانی کو زیادہ کر دو، اور پھر اپنے پڑوسیوں کے اہل و عیال پر نظر کرو، ان کے پاس اس شوربے میں سے تھوڑا سا حصہ بھیج دو۔ اور اسی طریقے سے حضرت ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ جب تم گوشت خریدو، گوشت کے اندر شوربے کو زیادہ کر دو۔ اگر تم اپنے پڑوسی کے پاس گوشت نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم شوربے میں سے کچھ بھیج دیا کرو، اس لیے کہ شوربہ بھی یہ گوشت ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ یہ تعلیمات اسلام کی، مذہب اسلام ہم کو یہ سکھا رہا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر غور کر کے دیکھیے کہ اسلام کی کیا تعلیمات ہے اور ہماری زندگی کس طرف جا رہی ہے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر مذہب اسلام کی ساری تعلیمات آنی شروع ہو جائے تو پھر ہماری زندگی غیروں کے لیے نمونہ بنے گی۔ وہ لوگ ہم کو دیکھ کر کے مسلمان ایسا ہوتا ہے، اسلام قبول کریں گے، ہمارے مذہب کی تائید کریں گے۔
لیکن آج مسلمان کی جو زندگی ہے اسی وجہ سے لوگ مسلمانوں سے بدگمان ہیں۔ مذہب اسلام تو بہت اچھا ہے، ہم نے اس کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی نشانات بن رہے ہیں۔ اگر مذہب اسلام ہماری زندگی کے اندر آ جائے گا تو پھر لوگ ہماری طرف اچھے اشارے کرنا شروع کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی منقول ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کوئی آدمی پیٹ بھر کر شکم سیر ہو کر کے سو جائے، پیٹ بھر کر کے کھانا کھا لے اور سو جائے، اس حال میں کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس نے کچھ نہیں کھایا، فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی آدمی پیٹ بھر کے شکم سیر ہو کے کھا لیا، اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس آدمی کو معلوم ہے میرے پڑوسی کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پھر بھی کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں بھی جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات نہیں ہیں کہ ہم تو شکم سیر ہو کر خوب کھا لیے، بازو والے کی کوئی فکر نہیں۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس تھوڑے سے مقدار کے اندر بھی کھانا ہو تو اپنے جتنے ساتھی ہیں سب کے اندر برابر تقسیم کر کے کھاؤ، ہر ایک کو دینے کا اور بانٹ کر کے کھانے کا، ہر چیز کے تقسیم کرنے کا، یہ سب اسلام سکھاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ ساری چیزیں اپنی زندگی کے اندر نہیں لی، بلکہ ہم نے صرف اپنا سوچا، اپنے گھر والوں کا سوچا، پڑوسی کے بارے میں ہم نے کچھ فکر نہیں کی۔ حالانکہ پڑوسی کے بہت سارے حقوق شریعت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا تذکرہ ہوا۔ صحابہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے جو یہاں رہنے والی ہے، دن کے اندر روزہ رکھتی ہے، رات میں مستقل نمازیں پڑھتی رہتی ہے، صدقات خیرات نیک کام بہت کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے۔ اس کے بعد دوسری ایک عورت کا تذکرہ ہوا جس کے بارے میں صحابہ نے کہا زیادہ صدقات وغیرہ نہیں، زیادہ روزے نہیں، زیادہ نمازیں نہیں، لیکن اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنتی ہے۔ اسی لیے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں زبان کھولنے سے پہلے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے خوب اچھی طریقے سے سوچ لینا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کے اندر آپ نے فرمایا کہ پڑوس گھر سے پہلے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی علاقے کے اندر منتقل ہونا چاہتے ہیں، کہیں پر گھر لینا چاہتے ہیں یا کہیں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے وہاں کا پڑوس دیکھیے، کیا وہاں کے پڑوسی اچھے ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر پڑوسی اچھے ہیں تو پھر وہاں پر آپ منتقل ہوئیے، قیام کیجئے، لیکن اگر وہاں کے پڑوسی اچھے نہیں ہیں تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے کے اندر چلے جانا بہتر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہی ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے اور اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہو۔ اسی طریقے سے پڑوسی یہ 3 درجات کے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا درجہ وہ ہے جس کا صرف ایک حق ہوتا ہے، دوسرا درجہ وہ جس کے 2 حق ہیں، اور تیسرا درجہ جس کے 3 حق ہوتے ہیں۔ جس کا ایک حق ہوتا ہے وہ مشرک پڑوسی ہے، اس کا صرف پڑوس کا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق اس کا نہیں۔ دوسرے درجے کا پڑوسی وہ ہے جو مسلمان پڑوسی ہو، ایک تو ایمان کا حق ہے، دوسرا ہے پڑوس کا حق۔ اور اگر کوئی پڑوسی رشتہ دار ہو تو پھر یہاں پر 3 حقوق جمع ہو جاتے ہیں، ایک تو اس کی رشتہ داری کا، دوسرا اس کے مومن اور مسلمان ہونے کا، اور تیسرا اس کے پڑوس ہونے کا۔ اور فرمایا کہ یہ جو تیسرے درجے کا پڑوسی ہے یہ سب سے بہتر ہے اور تمہارے احسانات کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ پڑوسی کے کیا کیا حقوق بنتے ہیں؟ بہت سارے حقوق شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں۔ جیسے اگر کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے، اس کی عیادت کے لیے پہنچنا، اس کو جو ضروریات ہو، دوائیں، سب کچھ اس کو مہیا کرنا۔ اگر اس کا انتقال ہو جائے، جنازے کے اندر شریک ہونا،
اگر کوئی بھلائی اور اچھی خبر، اچھی بات اس کو پہنچ گئی، اس کو مبارکباد پیش کرنا، اگر کوئی صدمہ تکلیف کی بات اس کو پہنچ گئی، تعزیت کے لیے اس کے یہاں جانا، قرض مانگے تو قرض دینا۔ تعلیم، اسلام کی تعلیم یہاں تک سکھلاتی ہے، مذہب اسلام یہاں تک سکھلاتا ہے کہ اپنے مکانات کو اپنے پڑوسیوں کے مکان سے اونچا مت بناؤ، کیونکہ اگر تم اونچا بنائیں گے تو اس کی وجہ سے پڑوسی کے مکان کے اندر جو ہوا کے آنے جانے کا سلسلہ ہے، وینٹیلیشن سسٹم، یہ خراب ہو جائے گا، اس کی وجہ سے اس کے اندر ہوا کا جانا بند ہو جائے گا۔ یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو سکھلایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر ہو، اور سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بہتر ہو۔ یہ چند باتیں پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق تھی جو آپ کے سامنے عرض کرتی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجیے۔